نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ نور کے 5ویں رکوع میں پہلے ایک طویل آیت میں ماہیت نور ایمان اور اس کے دو اجزاء ترکیبی نور فطرت اور نور وحی، ان دونوں کے امتزاج سے نور وجود میں آیا جو قلب مومن کے اندر ایمان کی شمع روشن کرتا ہے۔ اس کے بعد اس ایمان کا عمل پر جو اثر پڑتا ہے اس کا ایک نقشہ دکھا دیا گیا۔ ان کی زندگی میں اصل شے کس شے سے ان کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن کے کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہو۔ ان 7 میں درمیانی شخص وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ جیسے ہی پکار آئی، جیسے کہ آدمی منتظر ہو، بے چینی ہو جاتی ہے، وقت ہو گیا ہے، اذان کی آواز نہیں آئی، لیکن جیسے آواز آئی بھاگا انسان اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی دکان کو چھوڑ کر۔ سعودی عرب میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ نہ شٹر بند کیا، نہ اپنے کوئی اور شے جو ہے کوئی تالا لگایا، بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں امن و امان تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں کیا حالات ہیں، لیکن یہ نقشے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے ہیں۔ منی ایکسچینجرز جنہوں نے میز لگائی ہوئی اور میز کے اوپر یہ ڈالر بھی پڑے ہیں، فلاں بھی پڑے ہیں، فلاں بھی پڑا ہے، پاؤنڈز بھی پڑے ہیں، پاکستانی روپیہ بھی ہے، ڈھیر ہے، اور نماز کے لیے جا رہے ہیں تو صرف ایک چادر اوپر ڈال دی ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اور چلے گئے نماز کے لیے۔ اس لیے کہ وہاں چوری کا وجود نہیں رہا تھا۔ جب جو اصل سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجویز کی ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر چور کا ہاتھ کاٹنے کا، تو اس کے بعد میں چوری رہتی نہیں معاشرے کے اندر۔ بہرحال وہ چلے جاتے ہیں فوراً اللہ کے دور۔ پھر یہ کہ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے نکلنا تو پڑتا ہے مسجد سے، اپنا کاروبار ہے، اپنا دھندا ہے، اپنی دکان ہے، کچھ نہ کچھ جو معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، لیکن دل اٹکا رہتا ہے مسجد میں۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص کہ جس کا دل اٹکا رہتا ہے مسجدوں کے اندر، تو وہ بھی ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے دن۔ تو یہ نقشہ بھی آ گیا، ماہیت ایمان بھی آ گئی۔ اب یہ ہے یعرف الاشیاء بازدادہا، اس کا جو کنٹراسٹ ہے وہ سامنے اب لایا جا رہا ہے۔ کفر کے 2 شیڈز ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک کفر وہ ہے کہ اگرچہ اللہ کا یقین نہیں، آخرت کا یقین نہیں، لیکن انسان کچھ نہ کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتا ہے۔ ہندو پن کہتے ہیں اسے، پن کے کام کرو، کہیں سرائے بنا دو، کہیں جو ہے کنواں کھدوا دو، کہیں کچھ اور کر دو، یہ پن کے کام ہے، ثواب کے کام ہے۔ یا آپ کو معلوم ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں مضمون سارا کا سارا، یہ جو آیت البر، نیکی کی حقیقت، کہ یہ جو ریڈ لائٹ ایریا کی خواتین ہیں، عصمت فروشی کرنے والی، جسم بیچنے والی، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جاتی ہیں تو بزرگوں کے جو مزارات ہیں وہاں جا کر یہ جو ہے وہ دھمال بھی کھیلتی ہیں اور جو بھی کچھ کرتی ہیں وہاں جا کر وہ سمجھتی ہے کہ نیکی کا کام ہم یہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تعزیے کے جلوس کے آگے آگے چل رہی ہیں اور وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور نکل آئی ہیں، یا یہ کہ کہیں سبیلیں لگا رکھی ہیں تعزیے کے جلوس کے لیے۔ یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، یا جیسے ڈاکو لوگ ہوتے تھے، وہ ایک طرف نہایت جو ہے خوخار لوگ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں۔
تو انسان اپنے نفس اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے تھپکیاں دے دے کر سلاتا ہے، ٹھیک ہے میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، لیکن میں یہ بھی تو کر رہا ہوں نا، میں نے داتا صاحب پر اتنی دیگیں بھی تو چڑھائی ہیں، میں نے جا کر اتنی چادریں وہاں چڑھائی ہیں، یا میں نے یہ کام بھی تو کیے ہیں۔ یہ وہ نیکی ہے کہ جو حقیقت میں ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے، دکھاوے کے لیے، الذین یراؤون، دکھاوے کے لیے لوگوں کو اور اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لیے نیکی کی جاتی ہے۔ اور ایک پھر کفر کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں یہ بھی نہیں، انسان نرا اپنے نفس کا بندہ بن گیا، سوائے اپنی ذات کے اور اپنے ہی مفادات کے اور کوئی شے نہیں، یعنی ملمے کی نیکی بھی نہیں، دھوکہ دینے کے لیے بھی نیکی نہیں، روشنی کی کوئی کرن ہے ہی نہیں۔ یہ دو شیڈز ہیں کفر کی۔ اب ان میں سے پہلے شیڈ کے بارے میں آیا، اور یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کے مرکزی مضامین میں سے ہے، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ 3 جگہ پر یہ مضمون آیا ہے مختلف الفاظ میں۔ والذین کفروا، اچھا اب یہاں پر کفر سے مراد آپ کفر اصطلاحی نہ سمجھیے، ہو سکتا ہے ایک مسلمان ہے وہ، لیکن یہ کہ حقیقت ایمان سے بہرور نہیں ہے، دل میں یقین نہیں ہے، مسلمان تو ہے، جیسا کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قانونی ایمان تو اس پر مبنی ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ مسلمان ہیں۔ دل میں یقین ہے یا نہیں ہے؟ اسی معنی میں منافقین بھی مسلمان مانے جاتے تھے، ان کی نماز جنازہ بھی جبکہ آخری دور میں حضور کو منع کر دیا گیا، اس وقت تک تو آپ نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی نماز جنازہ آپ نے ادا کی۔ تو اس پہلو سے مسلمان قانونی طور پر کسی کا مسلمان ہونا، کافر ہونا، اس وقت وہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے جو لوگ نور ایمان سے جو ہے محروم ہیں، دلوں میں وہ نور نہیں ہے، وہ نور علی نور کی جو تشبیہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ نور علی نور والا نور ایمان موجود نہیں ہے، اندر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ نیک کام کرتے ہیں، کچھ بھلے کام کرتے ہیں، پن کے کام، ثواب کے کام، خدمت خلق کے کام، کو فاؤنڈیشن بنا دی ہے، کوئی اور ادارہ بنا دیا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، وہ لوگ کہ جو نور ایمان سے محروم ہیں، حقیقت میں کفر کا قائم ہیں، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کے بھلائی کے کام، ان کے پن اور ثواب کے کام ایسے ہیں جیسے کہ سراب ہوتا ہے کسی چٹیل میدان میں۔ چٹیل میدان ہے، کوئی پانی نہیں ہے، لیکن دور سے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، ریفلیکشن ہو رہی ہے، مراج، سراب۔ آدمی یہ سمجھتا ہے پانی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، دوڑا جا رہا ہے، دوڑا جا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے دوڑ رہا ہے وہ سراب بھی اور آگے جا رہا ہے، یہاں تک کہ تھک گیا ہے، تو پھر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، لیکن جا رہا ہے اسی امید میں کہ پانی ہے، پانی ہے نہیں۔ اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، اور یہ نوٹ کیجئے عمل کا لفظ قرآن مجید میں جب آتا ہے وہ نیک اعمال کے لیے آتا ہے۔ فعل کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، عمل وہ کام ہے کہ جو انسان بڑی محنت سے ارادی طور پر کرتا ہے کسی بھلائی سمجھ کر۔ ان کی نیکیوں کی مثال ایسی ہے کہ سراب بقیعۃ، ان کے ایک چٹیل میدان میں سراب ہے، مراج ہے، یحسبہ الظمآن ماء، کہ پیاسا آدمی سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا اسے کچھ بھی، کوئی پانی وہاں نہیں ہے، ووجد اللہ عندہ، اللہ کو موجود پاتا ہے وہاں، یعنی اللہ کا فیصلہ موت منتظر ہے، اب سسک کر وہاں پر جان دے رہا ہے، سمجھتا تھا کہ پانی ہے اور اتنی محنت اور مشقت کر کے پہنچا ہے، لیکن پانی تو ہے ہی نہیں، وہ تو شراب تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا نگاہ کا، پانی تو تھا ہی نہیں۔ ووجد اللہ عندہ، پاتا ہے وہاں پر اللہ کو موجود، فوفاہ حسابہ، اللہ اس کا حساب پورا پورا ادا کر دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالی حساب میں بہت تیز ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کمپیوٹر ہے، بھئی کمپیوٹر جو ہے بڑی تیزی سے سارا حساب کتاب نکال کر آپ کو دکھا دے گا،
بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسی تمثیل بھی ہم نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کو حساب چکاتے ترجمہ یوں کریں گے، اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی، اللہ کو اس میں وقت نہیں لگتا۔ یہ جو معاملہ ہے بہت اہم ہے، اس لیے کہ اگر برا نہ مانے، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو محسوس ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ایمان حقیقی کے تقاضے، ایمان حقیقی تو یہ کہتا ہے کہ پھر باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، وہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم کر سکیں۔ ایمان حقیقی کا تقاضا جہاد۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو در حقیقت جو سورہ حجرات میں کہا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سارا وقت، ساری قوت، ساری صلاحیتیں، سارے اوقات لگے ہوئے ہیں ہمارا دنیا کا معاملہ، ہمارا پروفیشن ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے دھندے ہیں، اس کے اندر البتہ یہ کہ کچھ نہ کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نیکی کے، پن کے، ثواب کے کچھ کام جو ہے وہ انسان کرتا ہے۔ لیکن یہ نیکی کے کام اگر آپ نے فرائض کو ترک کیا ہے تو یہ نیکیاں کہاں کام آئیں گی؟ فرض جو ہے وہ ہے اصل شے، اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ اگر وہ حساب آپ کا پورا نہیں ہے تو یہ پھر اضافی نیکیاں جو ہے یہ تو کوئی بھی اس اللہ تعالیٰ کی میزان میں ان کی کوئی وزن نہیں ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده ووفاه حسابہ واللہ سریع الحساب۔ دیکھیے یہی مضمون آیا ہے سورہ ابراہیم میں۔ مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ یہ آیت نمبر 18 ہے سورہ ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے، ان کے اعمال ایمان کی حقیقت سے محروم لیکن نیکی کے اعمال کچھ کر رہے ہیں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے، راکھ کا ڈھیر کہیں تھا اور ہوا تیز آندھی کا ایک جھونکا آیا، اس نے سب جو ہے اس راکھ کو اڑا کر پھینک دیا۔ یعنی ان اعمال کے اندر کوئی ثبات نہیں، کوئی استقلال نہیں، کوئی دوام نہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، یہ تو ہوا ہو جائے گی، ہوا میں مل کر ہوا ہو کر ختم ہو جائے گی۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف۔ عاصف کہتے ہیں بہت ہی تند و تیز آندھی، تند و تیز آندھی آئی اور اس نے اس سارے راکھ کے ڈھیر کو جو ہے اس طریقے سے اڑا کر رکھ دیا کہ کہیں اس کا وجود باقی نہ رہا۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، انہوں نے تو بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، ہم نے لوگوں کو کھانے کھلائے ہیں، ہم نے لوگوں کو جو ہے جو قریش کا کہنا تھا ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے بڑے نیک اعمال ہیں، آخر یہ کہاں چلے جائیں گے؟ کیا اللہ ان کا ہمیں اجر و ثواب نہیں دے گا؟ لیکن یہ اعمال اگر ایمان حقیقی موجود نہیں ہے تو ان اعمال کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں، ان کا کوئی وزن جو ہے اللہ تعالیٰ کی میزان میں نہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ عمل نیک وہی ہے حقیقت میں جس کی بنیاد میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کار فرما۔ ہمارا دوسرا سبق آپ کو یاد ہوگا آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ شرط اول جو ہے کسی نیکی کے نیک ہونے کی واقعتاً نیکی ہونے کا کہ اس کے اندر ایمان اللہ کا، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، صرف آخرت کی فلاح کے لیے کام کیا جائے، اجر و ثواب مطلوب ہو تو صرف آخرت کا ہو، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ مقصود نہ ہو۔ دنیا کے فائدے کے لیے کر رہا ہے تو پھر تجارت ہے، یہ کاروبار ہے، انویسٹمنٹ ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی صرف وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کام کیا جائے۔ اگر یہ دونوں ایمان پختہ دل میں موجود نہیں ہے تو یہ نیکی اوپر سے ملمہ ہے، یہ پیتل کے اوپر جو ہے سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے، ملمہ ہے، یہ ایک رگڑ لگے گی اتر جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرمایا یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ سراب بقیعۃ، کہ ایک چٹیل میدان میں سراب کے مانند ہے،
لیکن یہاں فرمایا اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے کہ راکھ کا ایک ڈھیر تھا اور تیز آندھی آئی اور اس میں یہ سارا کا سارا منتشر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا گیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ جو اہل کفر ہیں جو نور ایمان سے محروم تھے لیکن دنیا میں کچھ عمل وہ کر کے آئے تھے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ امیدیں لگا رکھی تھی کہ ہم نے کوئی نیکیاں بھی کمائی ہوئی ہیں، آخر کوئی کریڈٹ تو ملے گا نا، اگر ہمارے جو غلط کام ہے ان کا کوئی ڈیبٹ ہوگا تو ان نیکیوں کا کوئی کریڈٹ بھی تو ہوگا، وہ اس امید میں آئیں گے۔ وہ جیسے پیاسا جو ہے پانی سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اس میں تو ایک عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فٹ بال کا کھلاڑی آتا ہے اور بال کو کک لگاتا ہے زور سے، قدمنا الی ما عملوا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، جو بڑے اعمال وہ سمجھ کر لائے ہیں کہ بڑے نیکی کے ہم نے انبار جمع کیے ہوئے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے من عمل، بڑے بڑے اعمال ان کے خیال میں، فجعلناہ ہباء منثورا، ان کے اعمال کو ہم ایسے کر دیں گے جیسے کہ گرد و غبار ہے اڑا ہوا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے اصل میں ایک شیڈ کفر کا، یعنی حقیقت ایمان سے محرومی، قلبی یقین نہیں ہے لیکن کچھ نیک کام، کچھ بھلے کام، کچھ یہ، کچھ ثواب، کچھ پن، کوئی خدمت خلق، کوئی کسی طرح سے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے انسان کرتا ہے، تو ان اعمال کی یہ حقیقت ہے۔ 3 تمثیلیں قرآن مجید میں اس مضمون پر آئی ہیں، اور اس میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ صحیح مسلم ہے کی روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ، پہلا انسان قیامت کے دن جس کا مقدمہ طے ہوگا، فیصلہ ہوگا، رجل استشہد فأتي به، وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں شہید شمار کیا جا رہا تھا، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تھا، اس نے جان دے دی تھی، فأتي به، اسے پیش کیا جائے گا، فعرفه نعمه، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، دیکھو میں نے تمہیں جسم دیا تھا، بڑی صلاحیت دی تھی، طاقت دی تھی، ہمت دی تھی، حوصلہ دیا تھا، فعرفها، وہ پہچان لے گا، ہاں پروردگار تیرا یہ فضل اور یہ کرم مجھ پر رہا ہے۔ قال فما عملت فيها، اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کچھ کیا، میری ان نعمتوں سے تم نے کیا کام کیا؟ قال قاتلت فيك، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے جنگ کری، جنگ میں حصہ لیا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، میں نے اپنی جان دے دی۔ قال کذبت، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا ہے، ولکنک قاتلت لأن یقال جریء، تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، کیا کہنے ہیں اس کے، شاہ سوار ہے، تم نے یہ تعریفیں کروانے کے لیے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ان دی ہارٹ آف یور ہارٹس، تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر جو چیز تھی وہ میری رضا جوئی نہیں تھی، اپنی شجاعت کا اظہار تھا۔ لأن یقال جریء فقد قیل، وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر، تمہاری جرأت کے اور بہادری کے اور تمہارے جو ہے وہ بڑے غلغلے بلند ہو چکے ہیں۔ فقط قیل ثم امر به، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، فصحب علی وجهه، پھر اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے حتی القی فی النار، جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ دنیا میں سمجھا جا رہا ہے شہید، سمجھ لیجیے اس بات کو، لیکن وہ اصل شے جو ہے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اور وہ ایمان ہی در حقیقت محرک نہیں ہے اس عمل کا، کوئی اور شے ہے، شہرت طلب ہے، کسی اور طریقے، کوئی مال کی طلب کے اندر جنگ کرتا ہے، کوئی حمیت کی وجہ سے، فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے ایک ایسے قبیلے کے خلاف جس سے آپ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، اب آپ بڑے زور شور سے چل رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے پرانے جو ہے وہ بدلے لینے کا موقع ملے گا، تو اگرچہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی جنگ جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی حمیت کی وجہ سے۔ تو اصل شے یہ ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، دل میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں ہے، اور اس عمل کا جو اصل محرک ہے وہ ایمان ہے یا نہیں۔ سنیے اس کے بعد وَرَجُلٌ، ایک دوسرا آدمی ہوگا، تعلم العلم،
اس نے بڑا علم حاصل کیا، وعلمہ، اور خوب سکھایا، خوب علم کو پھیلایا، وقرأ القرآن، اور وہ قرآن مجید پڑھتا تھا، قاری تھا قرآن کا، فوتیہ بھی، اسے بھی پیش کیا جائے گا، فعرفہ نعمہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جتلائے گا، میں نے تم پر یہی احسانات کیے تھے، فعرفہ، تو وہ پہچان لے گا، ہاں پروردگار یقیناً تیرے بھی پر یہ احسانات ہیں۔ قال فما عملت فیہا، پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ قال تعلمت العلم وعلمتہ، اے اللہ میں نے علم حاصل کیا اور اسے پھیلایا، لوگوں کو پہنچایا، وقرأت فیک القرآن، اور تیرے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا۔ قال کذبت، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم وقرأت القرآن لیقال هو قاری، تم نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہارے علم کا شہرہ ہو جائے، بڑا عالم ہے، بڑا متبحر عالم ہے، اور قرآن پڑھتے تھے تاکہ کہا جائے بڑا عمدہ قاری ہے، بہت عمدہ قاری ہے۔ فقد قیل، وہ کہا جا چکا، تمہارا مطلوب جو تھا دنیا میں حاصل ہو گیا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ثم امر به فصعد على وجهه حتى القي في النار، پھر فیصلہ ہوگا اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جو ہے جہنم میں جھونک دیں گے۔ ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله، اور پھر ایک ایسے شخص کا مقدمہ پیش ہوگا جس کو اللہ نے بڑی وسعت عطا کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال و اسباب دنیاوی جو ہے بکثرت عطا کیا تھا۔ فأوتي به فعرفه، اسے بھی پیش کیا جائے گا، اسے اللہ جتلائے گا اپنی نعمتیں، فعرفها، وہ پہچان لے گا۔ فقال فما عملت فيها، پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ قال ما تركت في سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها، وہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی بات جس میں کہ تجھے پسند ہے مال خرچ کرنا نہیں چھوڑا مگر میں نے خرچ کیا، ہر اس معاملے میں جو تجھے پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے میں نے مال خرچ کیا ہے۔ قال کذبت، تم نے جھوٹ کہا، ولکنک فعلت لیقال جواد، اور تم نے یہ سب کچھ اس لیے کہا تھا، کیا تھا کہ کہا جائے بڑا سخی ہے۔ فقد قیل، یہ کہا جا چکا ہے۔ ثم امر به فصعد على وجهه ثم القي في النار، پھر فیصلہ ہوگا اور اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کے اعتبار سے، والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ اب ایک اگلا شیڈ ہے کفر کا، تاریکی ہی تاریکی، کوئی ملمے والی نیکی بھی نہیں، نفس پرستی، اپنی ہی خواہشات، دولت کی محبت، اس کے اندر آدمی ڈوبا ہوا، کوئی خیر، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی مسکین کی کوئی مدد کر دینا، قطعاً نہیں، بالکل خالی خیر سے۔ اس کی کیا مثال دی ہے؟ او کا ظلمات، یا پھر ان کافروں کی جو حقیقت ایمان سے محروم ہوتے ہیں، ان کی دوسری مثال کیا ہے؟ یا جیسے کہ اندھیرے ہوتے ہیں فی بحر لجی، ایک بہت گہرے سمندر کے اندر، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اس کو ڈھانپے ہوئے ایک موج، اور موج کے اوپر ایک اور موج، اور موج کے اوپر جو ہے بادل بھی ہے۔ کیا آپ اندازہ کیجئے تاریکی کا جو تصور یہاں دیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک فرینچ ایڈمرل تھا جو صرف اس آیت کی وجہ سے ایمان لایا۔ اس نے پوچھا اور تحقیق کی کیا محمد نے کبھی سمندری سفر کیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ معلومہ نہیں کی، کبھی نہیں کیا۔ اس نے کہا پھر یہ تو کوئی شخص جس کی زندگی جو ہے سمندروں میں گزری ہو وہ یہ بات کہہ سکتا ہے، ورنہ یہ کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے کہ رات کا وقت ہے۔ اب دیکھیے اوپر چاند بھی ہے، فرض کیجئے تارے بھی ہیں، لیکن بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، وہ چاند کی اور ستاروں کی ریفلیکشن بھی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر یہ موج پر موج چڑھی ہوئی ہے، اور بحر سمندر کی تاریکی کے اندر جو تاریکی ہے، گہرائی کے اندر، کظلمات، نوٹ کیجئے ذرا، کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ اب اس کے بعد الفاظ آئے ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں، تہ پر تہ تاریکیاں، تاریکی پر تاریکی۔ اب نوٹ کیجئے ہمارا جو پہلا تھا سبق ایمان کی ماہیت میں، نور علی نور،
یہاں کیا آیا؟ اس کا بالکل کنٹراسٹ، ایبسولوٹلی اپوزٹ، ظلمات بعضها فوق بعض۔ وہاں نور فطرت، نور وحی، دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آیا، جس کا محل جو ہے، مقام بندہ مومن کا قلب ہے۔ یہاں یہ کہ تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں، اندھیروں پر اندھیرے ہیں۔ اور نور کے بارے میں نوٹ کیجئے، نور کی جمع کہیں قرآن میں نہیں آئی، انوار نہیں آیا کہیں۔ نور ایک وحدت ہے، ایک وحدت، آرگینک ہول، اس کے اندر جمع وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ اور ظلمت، یہ ظلمات آتا ہے ہمیشہ، اس لیے کہ تاریکیوں کے شیڈز ہوتے ہیں، گہری تاریکی اور تاریکی اور تاریکی اور تاریکی۔ قرآن مجید جیسے کہ غدو جو ہے وہ واحد آئے گا، آصال جمع کی شکل میں آئے گا۔ شام کے وقت جیسا کہ میں نے بتایا کہ نمازیں بھی کئی آ جاتی ہیں، اور صبح کی نماز کے لیے تو نماز کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ قرآن الفجر، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ صبح کی نماز جو ہے فجر کی، وہ تو در حقیقت ایک طویل قرات چونکہ اس میں ہونی چاہیے، تو قرآن الفجر تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح ظلمات کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں جمع کے صیغے میں، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیاں ہیں تاریکیوں پر۔ اور اس کے بعد مزید تشبیہ آ رہی ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا۔ دیکھیے ہمارے محاورہ ہے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا، یہ محاورہ اردو کے اندر آتا ہے۔ اب جب آپ نے ہاتھ اپنا نکالا تو آپ کو ایک سینس آف ڈائریکشن تو ہے نا کہ میرا ہاتھ کدھر ہے، لیکن تاریکی کا یہ حال ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جو لوگ، جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے نور عطا نہ کیا ہو جسے، اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ تاریکی ہی تاریکی ہے، تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں۔ کہنے کو انسان ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ حیوانوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ حیوانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس مقام پر کیا ہے، انسان کو تو پیدا کیا تھا بہت بلند مقام پر۔ والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اس مقام بلند سے گر کر انسان اس اسفل سافلین تک پہنچتا ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، تو یہ در حقیقت اس کی اپنی کارستانی ہے، اس کا اپنا چوائس ہے ایمان کے راستے سے ہٹ کر۔ اب میں صرف ایک نکتہ اور عرض کر دوں، قرآن مجید میں یہ تین کردار کئی مقامات پر آئے ہیں۔ سورہ بقرہ، جو یوں سمجھیے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم سمجھیں کہ وہ تو قرآن حکیم کا دیباچہ ہے ایک طور سے، تو قرآن مجید کی پہلی سورت بنتی ہے، بڑی سورت تو وہی ہے سورہ بقرہ۔ اس کے شروع میں بھی تین کردار سامنے آئے، مومنین صادقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ ایک کردار ہے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب دو کردار ہیں کفر کے، ایک کردار وہ ہے جو کافر اڑ گئے سختی کے ساتھ، مخالفت پر تل گئے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ابو جہل ماننے کو تیار نہیں ہے، ابو لہب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ظلمات بعضها فوق بعض کی مثال ہے، یہ تاریکیوں کے اندر ہے، تہ بر تہ تاریکیوں کے اندر ہے۔ اے نبی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ انہیں کتنا ہی سمجھا لیں، کتنی ہی دعوت دے لیں، کتنا ہی انذار کریں، کتنا ہی خبردار کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ لوگ تو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اب لوٹنے والے نہیں ہیں، یہ اب اس ماننے والے نہیں۔ یہ ہے دوسرا کردار۔ یہاں تیسرے نمبر پر وہ کردار آیا تھا، وہاں دوسرے نمبر پر آیا، لیکن جو یہاں پر آیا تھا دوسرے پر، اب آخری تیسرا وہاں آیا ہے۔ یا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر،
لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، آپ ہدایت کے راستے پر آئیں گے، اللہ ہدایت کے راستے کھولتا چلا جائے گا. آپ کے لیے آپ کو پہلے بڑا مشکل نظر آ رہا ہوگا، یہ تو بڑی کٹھن وادی ہے، لیکن بڑھیں گے، قدم اٹھائیں گے، چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آسان کرتا جائے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسانیوں پر آسانیاں آئیں گی. معلوم ہوگا یہ تو بڑا، مجھے تو کٹھن منزل نظر آ رہی تھی، لیکن ایسی کٹھن تو نہیں ہے، ایسی مشکل تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ انگلی پکڑ کر لے کر چل رہا ہے. یہ ہوتا بالفعل ہوتا ہے. لیکن جو ضلالت اور گمراہی کو قبول کر لے، پھر ان کے لیے اس کے دروازے کھل جاتے ہیں. بے شرمی اور بے حیائی بڑھتی چلی جاتی ہے، آگے سے آگے. پہلے یہ ہے کہ برقع اترتا ہے، پھر وہ دوپٹہ بھی اترتا ہے، سب کچھ جو ہوتے ہوتے پھر وہ سلیو لیس کے اوپر بات آتی ہے، اور اس سے آگے آگے جہاں تک جائے گا معاملہ. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اس راستے پر آپ بڑھ جائیے تو پھر کوئی حد نہیں ہوگی. اسی لیے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ تھا، یہ منافقت کا روگ. اللہ نے ان کے منافقت کے اندر اس روگ اور بیماری کے اندر اضافہ کر دیا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں تک کہ سورہ نساء میں فرمایا کہ المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہو. تو یہ تین شیڈز جو ہیں آپ کو دنیا میں ہمیشہ ملیں گے. آج جو ہمارا درس تھا 2 مجالس میں جو مکمل ہوا، اس میں ایمان کی ماہیت، ایمان کے اجزاء ترکیبی، نور فطرت یا وہ روح کے اندر جو نور مضمر ہے ہماری، اور نور وحی جو قرآن کی شکل میں ہمیں اللہ نے عطا کیا، ان دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے، جس کا محل اور مقام قلب مومن ہے. مثل نورہ فی قلب المومن کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ سورہ احزاب کے اندر آیت آئی ہے، آیت نمبر 35 سورہ نور کی وہ تھی، اللہ نور السماوات والارض سے لے کر ابھی جو میں نے پڑھی ہے. سورہ احزاب میں وہی آیت نمبر 35 آ رہی ہے. اس ایمان کا ظہور جو انسان کے کردار میں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ طویل آیت ہے اور اس اعتبار سے بہت اہم ہے. جیسے کہ ہمارا جو پہلا سبق تھا ایمانیات کے اوپر، اس میں بھی فرمایا گیا تھا کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، ہم کسی کے بھی عمل کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. اسی طرح یہاں دیکھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. جیسے سورہ نور کی اس تمثیل کے بعد آیا تھا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہاں اس کی شرح دے دی گئی ہے، اور یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا، ورنہ اکثر و بیشتر صرف مذکر کے صیغے میں بات ہوتی ہے، خواتین گویا کہ اس کے تابع ہوتی ہیں. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے
کہ جو چیز غالب عنصر ہوتا ہے صرف اس کو مخاطب کیا جاتا ہے. اگر ایک مجمع میں عورتیں بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، تو حضرات کہیں گے. اب یہ کہ بار بار اس کو لوٹانا حضرات و خواتین، خواتین و حضرات، یہ عام قاعدہ نہیں، اگرچہ اب اس کا رواج زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ عورتوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے ذکر نہیں ہوتا تو گویا کہ ہمیں سیکنڈ ریٹ مانا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر قرآن کا یہی ہے کہ جو غلبہ ہے جس چیز کا کہ غالب اکثریت جس کی، ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو مذکر کے صیغے آتے ہیں. یہاں آ کر جو ہے خاص طور پر مردوں اور عورتوں کے صیغوں کو بالکل برابر برابر لایا گیا. یقیناً ان المسلمین والمسلمات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمومنین والمومنات، اور ایمان والی مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہونے والے مرد اور کھڑے ہونے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کا خشوع خضوع خوف، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، والخاشعین والخاشعات، جن کے دلوں میں جو اللہ کے سامنے جھکانے کی کیفیت ہے، اور وہ کہ جن عورتیں کہ جن کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد، خیرات کرنے والے، اپنی دولت اپنے مال کو غرباء مساکین یتامہ کے لیے خرچ کرنے والے، والمتصدقات، اور اسی طرح صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے یا لذائذ دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے مرد اور روزہ رکھنے والیاں، اور لذائذ دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی عورتیں، والحافظون فروجہم والحافظات، اور وہ مرد کے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ عورتیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد کثرت کے ساتھ، اور اسی طرح ذکر کرنے والی خواتین. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے ان کے لیے، پہلے سے تیار ہے، منتظر ہے، ان کا اجر جو ہے منتظر ہے ان کے لیے، اور اجر عظیم اور مغفرت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. یہ کیفیات ہیں ایمان اور اسلام کی. سورہ نور کے 5ویں رکوع میں ایمان کی ماہیت، اس کی حقیقت، اور سورہ احزاب کی اسی آیت میں آیت نمبر 35 وہاں، آیت نمبر 35 یہاں، اس ایمان کا ظہور انسانی کردار میں، انسانی شخصیت میں، اس کی کیا کیا اس کے آثار نظر آئیں گے. یہ در حقیقت ایمان و اسلام کا ایک بہت ہی جامع نقشہ ہے جو ہمارے سامنے آیا. اور ان دونوں سبقوں کو جب جمع ہم کر لیتے ہیں، سورہ آل عمران کی آخری آیات اور یہ سورہ نور کی آیات نور، تو پھر بندہ مومن کی شخصیت کی مکمل تصویر سامنے آ جاتی ہے. ایک طرف یہ جو کیفیات باطنی ہے، اپنی عبادت گزاری ہے، اپنا نیک کردار ہے، اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، قنوت ہے، صدقات ہے، خیرات ہے. ایک طرف فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. یہ دو، جس کو آپ کہتے ہیں تصویر کے دو رخ، یہ بندہ مومن کی شخصیت کے دو رخ ہیں. ایک باطل کے ساتھ نبرد آزمائی، مقابلہ، اور اس مقابلے میں ہر تکلیف کو سہ جانا، ہر قربانی دے جانا، جان پر کھیل جانا، اپنی جان پیش کر دینا، یہ ہے ایک تصور. اور دوسرا یہ ہے اللہ کے ساتھ لو لگی ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہو، اور انسان نماز کی ادائیگی میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی دنیاوی مصروفیت کو حائل نہ ہونے دے، اور یہ اس کے کردار ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ اپنی شخصیتوں کے اندر یہ دونوں رخ پیدا کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، مزاجوں کا فرق ہوتا ہے. ایکسٹروورٹس جو ہوں گے ان کے اندر آپ کو دوسرا پہلو، پہلا پہلو نظر آئے گا زیادہ، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیا. انٹروورٹس کے اندر دوسرا نظر آئے گا زیادہ. لیکن یہ کہ یہ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے، 19-20 کا فرق ہو جائے، کسی میں یہ زیادہ کسی میں وہ زیادہ، لیکن یہ کہ بالکل یکرخی شخصیت جو ہے وہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے. یہ جامع شخصیت جس میں تصویر کے دونوں رخ جمع ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.